غرباء 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے نکاح کی اہمیت، نکاح کی ترغیب اور اس حوالے سے مزید کچھ پہلوؤں پر گفتگو کی تھی جو نکاح کے بہت اہم پہلو تھے. آج کے اس سیشن کے اندر ہم نکاح کے دیگر ابتدائی اہم پہلوؤں پر گفتگو کریں گے. اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس کا پہلا حصہ نکاح کے آداب، نکاح کے معاملات کے اندر جو سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں انتہائی خیال رکھنا چاہیے وہ استخارہ کرنا ہے. رشتہ کرنے سے پہلے یا رشتے کے آنے سے پہلے، یعنی آپ کہیں رشتہ لے کر جائیں یا آپ کے ہاں رشتہ آئے، دونوں صورتوں میں سب سے پہلا کام استخارہ ہے. استخارہ کا معنی مفہوم پہلے سمجھ لیجئے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. استخارہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کا طلبگار ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی مانگنا. کوئی بھی کام کر رہے ہیں، خیر کا کام ہے، کاروبار ہے، شادی ہے، سفر ہے، الغرض دین کا، دنیا کا کوئی بھی کام ہے، اس سے پہلے آپ استخارہ کر لیں کہ اللہ یہ میں کام کرنے لگا ہوں، اگر اس میں خیر ہے تو مجھے عطا فرما، اگر اس میں خیر نہیں ہے تو اس سے بہتر مجھے عطا فرما. یہ ہے استخارہ کا معنی، خیر طلب کرنا، خیر کا طالب رہنا. دوسری بات یہ ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بہت جلیل القدر امام، بہت عظیم المرتبت انسان تھے. وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کی، پھر اس کام میں جلد بازی نہ کی، غور و فکر کیا، سوچ و بچار کے بعد کوئی فیصلہ کیا، ایسا شخص کبھی بھی نادم نہیں ہوگا. ایسا شخص کبھی بھی نادم نہیں ہوگا. ایک جملہ بھی ہے، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، کہ جو بندہ استخارہ کر لیتا ہے، اللہ سے خیر کی دعا مانگ لیتا ہے کام کرنے سے پہلے، وہ کبھی نقصان اور گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، ناکام نہیں ہوتا. ولا ندم من استشار، اور نہ ہی کبھی اس کو ندامت ہوتی ہے جس بندے نے کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے کسی خیر والے بندے سے مشورہ کر لیا ہو. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استخارہ انتہائی ضروری ہے اپنے ہر کام کے آغاز سے پہلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو استخارہ کیسے سکھاتے تھے. کئی احادیث مبارکہ اس حوالے سے موجود ہیں، کتب احادیث اگر مطالعہ کیا جائے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہا کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں ایسے استخارہ سکھاتے تھے جیسے قرآن یا سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے، ہمیں وہ سکھایا کرتے تھے. تو یعنی جس طرح قرآن کریم سکھاتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس طرح استخارہ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو سمجھاتے، سکھاتے، بتاتے کہ ہر کام سے پہلے استخارہ کر لیا کرو.
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند کے اندر لے کر آئے ہیں۔ عظیم ترین روایت ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، منگنی کے ارادے سے، یعنی نکاح کا پیغام بھیجنے کے ارادے کو لوگوں پر ظاہر نہ کرو، منگنی کا ارادہ لوگوں پر ظاہر نہ کرو۔ پھر کرو کیا؟ وضو کرو، اچھے طریقے سے وضو کرو، نماز پڑھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھی، یعنی 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت، جتنی استطاعت ہے اس وقت کی مناسبت کے لحاظ سے، موقع محل کے اعتبار سے جتنی آپ کو فرصت ہے نماز پڑھو۔ پھر اپنے رب کی تعریف کرو، اپنے رب کی حمد بیان کرو، اس کی ثنا بیان کرو اور اس کی بزرگی بیان کرو۔ پھر کہو اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ پوری دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی۔ اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا یہ ہے، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ اس معاملے میں میرے لیے خیر ہے تو اللہ یہ خیر میرے نصیب میں فرما دے، مجھے عطا فرما دے، اس کو میرے مقدر میں کر دے اور اس کو میرے لیے آسان فرما دے۔ اور اے اللہ اگر تو جانتا ہے، غیب کا علم تیرے پاس ہے، اگر تو جانتا ہے کہ میرے اس معاملے میں میرے لیے خیر نہیں ہے، شر کا پہلو موجود ہے، پھر اے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، میری دنیا آخرت دونوں کے اندر اس میں شر موجود ہے، تو پھر اس کو مجھ سے دور کر دے، ہٹا دے، پھیر دے، اور مجھے اس سے دور کر دے، مجھے اس سے پھیر دے، مجھے اس سے ہٹا دے۔ وقدر لی الخیر، اور میرے لیے جو بہتر ہے میری تقدیر میں، میرے فیصلے میں فرما دے، میرے لیے وہ بہتر جو چیز ہے وہ مجھے عنایت فرما۔ حیث کان ثم ردنی بہ، ایسی خیر کہ جس پر تو راضی ہو، جو تجھے خوش کر دے، ہمیں بھی خوش کر دے، اے اللہ ایسی خیر ہمیں عطا فرما دے۔ اور اس دعا کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان جملوں میں ان ھذا الامر کے الفاظ آتے ہیں دعا استخارہ، اس جملے کی جگہ پر اپنے کام کا نام لے لے، جو بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے، جس بھی کام کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے، اس کام کا، اس چیز کا نام لے لے۔ مثال کے طور پر شادی کا ارادہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، یہ دعا پڑھے شروع میں، جہاں پہنچے کہ اس جگہ پہ نام لینا ہے، وہاں ہم کہیں اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الزواج خیر لی فی دینی۔ اگر کاروبار کرنا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا البیع ان ھذا الشراء ان ھذہ التجارہ، الفاظ ہے، آپ وہ الفاظ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس میں خیر ہے تو عطا فرما دے، اگر اس میں خیر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور فرما دے۔ آپ دیکھیے، آپ اندازہ کیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو قرآن کی طرح استخارہ سکھایا کرتے تھے، اور عظیم ترین دعا ہے، اللہ کو اس کی ذات صفات کا واسطہ دینا ہے۔ اللہ تجھ سے میں تیرے فضل کا واسطہ دے کے سوال کر رہا ہوں، اللہ تو ہی غیب جانتا ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تجھے تمام مخلوقات پر قدرت حاصل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت عظیم عبادت ہے۔ استخارے کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم پہلو ہے اس کے اندر، وہ یہ بھی یاد رکھیے، استخارے کے ساتھ ساتھ مشورہ بھی کیجیے۔ استخارہ اللہ سے ہے، مشورہ اللہ سے بھی ہے، اور اللہ کے بعد عام معاشرے کے جو آپ کو سمجھدار، باشعور، سنجیدہ لوگ نظر آتے ہیں، آپ ان سے مشورہ کریں کہ بھائی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے والدین ہیں، سب سے بڑے اچھا مشورہ دینے والے آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کا درد رکھنے والے، آپ ان سے مشورہ کیجیے۔ یہاں ایک اہم بات مجھے یاد آ گئی، ہمارے ایک دوست ہیں حافظ محمد بلال حافظ اللہ تعالی، وہ بہت بہترین جملہ، مجھے ان کا بہت پسند آیا یہ جملہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مشورہ کرنا کسی سے بھی، تو اس بندے میں 2 خصوصیات دیکھ لو، پھر اس سے مشورہ کرو۔ ہر ایرے غیرے نتو خیرے سے مشورہ نہیں ہوتا، مشورے کے لیے یہ 2 خصوصیات جس کے اندر ہیں آپ اس سے مشورہ کریں۔ پہلی
کہ وہ آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہو. جس سے آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، مشورہ اس بندے سے کریں جو آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. جو آپ سے اللہ کے لیے محبت نہیں کرتا نا، اس سے مشورہ نہ کیجیے گا. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ آپ کو ایسا مشورہ دے دے گا کہ جس سے نہ آپ دنیا کے نہ آخرت کے، یعنی نہ ادھر کے نہ ادھر کے، آپ کام کرنا چاہیں گے، آپ کے لیے یقیناً اس میں خیر ہوگی، لیکن وہ بندہ آپ سے محبت نہیں کرتا اللہ کے لیے، وہ آپ کا دشمن ہے پھر. اور دشمن کبھی بھی خیر کا مشورہ نہیں دیتے. اور دوسری خصوصیت جو ہمارے بھائی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ مشورے کے قابل ہو، وہ مشورے کے قابل ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ چھوٹے بچے سے مشورہ کر رہے ہیں، آپ خود 50-60 سال عمر کے ہیں اور آپ ایک چھوٹے بچے سے مشورہ کر رہے ہیں. مشورے کے قابل ہو وہ انسان، ایسے بندے سے مشورہ کیا جائے. تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس کا حکم دیا کہ بھائی مشورہ کر لیا کرو کام کرنے سے پہلے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپس میں مشورے سے کام لیتے ہیں یہ لوگ. مسلمانوں کی صفات ذکر فرماتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ معاملات کے اندر آپ سب نے صحابہ اکرام سے مشورہ لے لیا کیجیے. تو مشورہ استخارے کے بعد ہے، سب سے پہلے استخارہ ہے، اور اس کے بعد ایک پہلو ہے جس میں لوگوں کو بھی آپ شامل کر لیں، لوگوں سے بھی آپ رائے لے لیں کہ بھائی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی خیر کا مشورہ دیجیے. میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کروں یا نہ کروں؟ میں یہ کام یہاں کرنا چاہتا ہوں، یہاں میں کروں یا نہ کروں؟ کہاں کروں؟ لوگوں سے مشورہ بہت اہمیت کا حامل ہے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ما خاب من استخار، ایک عبارت ہے، ایک جملہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ جس نے استخارہ کر لیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. ولا ندم من استشار، اور جو بندہ مشورہ کر لیتا ہے اس کو ندامت نہیں ہوگی. وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میں مشورہ نہیں کیا، میں مشورہ کر لیتا تو میرے لیے خیر ہوتی. نہیں، مشورہ کر لینے میں بہت بھلائیاں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے اگر ہم دیکھیں، ایک پہلو ہمیں نظر آتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے زید، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عدت ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو ان کے پاس جانا اور میرا تذکرہ کرنا. اذکرھا علیہ، مجھے بھی بتانا کہ ان کی عدت پوری ہو گئی ہے. اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جہاں کہ ان تک میرا پیغام پہنچانا، میرے بارے میں ان سے تذکرہ کرنا. قال زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فانطلقت، میں چل پڑا، میں اب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جا رہا ہوں. فقلت، میں نے کہا یا زینب ابشری، اے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جائیے، آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. ارسلنی الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرک، مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے. یعنی کس کے لیے ذکر کر رہے تھے؟ کس کام کے لیے؟ نکاح کے لیے. آپ کا ذکر کر رہے تھے کس کام کے لیے؟ نکاح کے لیے. زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی ما انا بصانعۃ شیئا حتى استأمر ربی، میں کچھ بھی اس وقت تک ہاں نہ یا کچھ بھی نہیں کروں گی جب تک کہ میں اپنے رب سے مشورہ نہ لے لوں. مشورے کے لیے انہوں نے کس کا انتخاب کیا؟ اس دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑی عظیم ہستی ہے. انہوں نے مشورے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ انداز، اور ذرا غور کیجئے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات کا جواب دینے کا انداز کیا تھا؟ حتی استأمر ربی، زید پیغام تو لے آئے ہو، میں اس وقت تک کچھ نہیں کہوں گی ہاں نہ یا کچھ بھی جواب نہیں دوں گی اپنے رب سے جب تک کہ میں مشورہ نہ کروں. فقامت الی مسجدها، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کی جگہ کی طرف کھڑی ہوئی، نماز شروع کی. قرآن مجید نازل ہو گیا. وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل بغیر امر، اور نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن نازل ہوا، آپ علیہ السلام تشریف لائے اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو گئے. یعنی اللہ سے مشورہ کیا کس نے؟
سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اللہ نے مشورے کے اندر یہی خیر رکھی تھی کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام سے نکاح ہو جائے، اور نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا، بذریعہ وہی نکاح ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی اہلیہ کے گھر تشریف لے گئے۔ یعنی مشورہ کیا، مشورہ ضروری ہے، استخارے کے بعد مشورے کی بہت اہمیت ہے۔ لیکن ایک اہم بات اس میں یاد رکھیے، استخارے کے متعلق چند ایک دو باتیں ضروری ہدایات کے طور پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں استخارے کو ایک ایسا کنسپٹ دے دیا گیا ہے کہ استخارہ کوئی اور کرے گا۔ بھائی کام آپ کا ہے، آپ کو مشورہ کرنا ہے۔ مشورہ کس سے کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آپ ڈائریکٹ مشورہ کیجئے اپنے رب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہوئے آپ کسی دوسرے کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے مشورہ کیجئے؟ جو درد دل لے کر، جس خلوص کے ساتھ آپ اپنے لیے اپنے رب سے استخارہ کریں گے یا کریں گی، اپنے رب سے مانگیں گی، اپنے رب سے مطالبہ کریں گی، اپنے رب سے خیر کی طلبگار ہوں گے یا ہوں گی، طالب ہوں گے یا طالبہ ہوں گی، اس طرح کسی کے اندر درد دل نہیں ہوگا، کسی کے اندر خلوص نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ آپ خود استخارہ کیجیے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ عجیب سا ایک رواج چل پڑا ہے کہ استخارہ کروا لیں، استخارہ سینٹر بنے ہوئے ہیں کہ جس میں آپ آئیں، آپ کا کوئی معاملہ ہے نہیں ہو رہا، آپ آ جائیں، استخارہ کرتے ہیں، جی ہم آپ کے لیے، ہم اللہ سے آپ کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دعا کروائیں کسی نیک بندے سے، عالم سے، عابد سے، زاہد سے، متقی انسان سے۔ اپنے والدین، سب سے بڑھ کر انسان کے والدین اس کے نیک ہوتے ہیں۔ انسان کے لیے جتنے درد دل سے والدین کرتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا دعا۔ لیکن مشورہ، خیر کی دعا، یہ خود اپنے رب سے کریں، استخارہ خود کریں۔ استخارے کے لیے کسی اور کو آپ پابند نہیں کر سکتے۔ یہی تعلیمات ہمیں حدیثوں سے ملتی ہیں، ہمیں سیرہ سے ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مشورے لے کر آتے تھے، آپ صحابہ کو مشورہ دیا کرتے تھے۔ مشورہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے کوئی کام کرنا ہو اور اس نے استخارہ کرنا ہو، وہ آ کر کہے اللہ کے نبی علیہ السلام میرے لیے آپ استخارہ کیجئے۔ کیا نبی علیہ السلام سے بڑھ کر بشر کے اندر، مخلوقات کے اندر کوئی زیادہ معزز ہو سکتا ہے؟ قطعا نہیں ہو سکتا۔ جب صحابہ نبی علیہ السلام سے استخارے کا نہیں کہہ رہے تو میں یا ہمارے معاشرے کا کوئی بندہ اٹھ کر آج کے، بے شک وہ جیسے بھی ہیں، عابد ہیں، نیک ہیں، نہیں ہیں، کیسے بھی ہیں، ان کو کہے کہ آپ استخارہ کریں میرے لیے، درست عمل نہیں۔ استخارہ خود کیجئے، پہلی بات۔ دوسری بات، استخارے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہی کرنا ہے، 2 دفعہ کرنا ہے، 4 دفعہ کرنا ہے، 5 سے زیادہ دفعہ نہیں کر سکتے۔ استخارہ بار بار کریں۔ آپ دن میں کئی مرتبہ استخارہ کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں، آپ کو کوئی شریعت نہیں روکتی کہ آپ نے اتنی دفعہ استخارہ کیوں کیا، آپ ایک دفعہ کرتے، اگلے دن دوسری دفعہ کرتے، نہیں، شریعت نے آپ کو کوئی پابند نہیں کیا۔ جتنا زیادہ خیر کی دعا مانگیں گے اتنی زیادہ خیر ملے گی، اور استخارہ ہے ہی خیر کی دعا مانگنے کا نام۔ تیسری بات، استخارے کے بعد ضروری نہیں کہ آپ سوئیں، لازمی سوئیں۔ آپ نے استخارہ کیا، اب استخارے کے بعد آپ کو خواب آنا چاہیے، خواب میں آپ کو نظر آئے کہ بھائی میں نے جو مانگا تھا وہ مجھے مل جائے گا، خواب کے اندر آپ کو کوئی خیر یا برائی نظر آئے گی تو استخارہ کامیاب ہے؟ نہیں، ایسی بھی کوئی چیز ہمیں شریعت نے نہیں دی، نہ ہمیں بتائی، نہ ہی اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے۔ آپ استخارہ کیجئے، دعا مانگیے، اللہ سے خیر کے طالب رہیے، اور آپ اس کے لیے کوشش کیجئے۔ سونا، خواب کا آنا یہ ضروری نہیں۔ چوتھی بات، استخارے کا کوئی مخصوص وقت بھی نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ استخارہ میں نے فجر کے بعد کرنا ہے، زور سے پہلے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، یا عصر کے بعد نہیں کر سکتا ہوں میں، مغرب سے پہلے میں نہیں کر سکتا، عشاء کے بعد کروں گا۔ یعنی کوئی حد بندی، وقت کا تعین نہیں ہے، اب جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ استخارے کے اندر انشاءاللہ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جب آپ کے لیے آسانی ہو، جب آپ چاہیں استخارہ کر سکتے ہیں۔ اگلی بات، استخارہ کرنے کے بعد
آپ معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ نے استخارہ کر لیا، اب آپ اپنے دل کو یہ تسلی دیں کہ بھائی میں نے اپنے رب سے خیر مانگ لی ہے، اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوئی، مجھے ضرور دے گا. اگر اس میں خیر نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرما دے گا، اس سے زیادہ اچھا مجھے عطا فرما دے گا جس میں میرے لیے خیر ہوگی. استخارے کے بعد معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیجیے. اگلی بات، بہت سارے لوگ استخارہ کے لیے نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، فال نکالنے والوں کے پاس، اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ گناہ کبیرہ ہے. بعض اوقات یہ شرک بن جاتا ہے. بعض اوقات کیا، یقیناً یہ نجومی کے پاس جانا، کاہن کے پاس جانا تو ہے ہی شرک. اس شرک سے بچ جائیے، اپنا ایمان بچا لیجیے، اپنی عزت اور عظمت بچا لیجیے، اپنی عصمت کی حفاظت کیجیے. یہ نجومیوں کے پاس، یہ عاملوں کے پاس، یہ کاہنوں کے پاس، یہ فال نکالنے والوں کے پاس، یہ ہاتھوں کی لائنیں دیکھ کر بتانے والوں کے پاس، یہ قسمت کے ستاروں والوں کے پاس، یہ سب کچھ شرک ہے. اس سے بچیں. اگر نہ بچے، آپ کا ایمان خطرے میں ہے. ایمان گیا تو سب کچھ گیا. ایمان جانے کے بعد سب کچھ مل جائے نقصان ہے، گھاٹے کا سودا ہے. لہٰذا اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے استخارہ کے لیے اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کیجیے. اس نے آپ کو پیدا کیا، اس نے آپ کو پرورش کی، اس نے آپ کی پرورش کی. اس رب سے خیر مانگیے. آپ کو کیا ضرورت ہے کسی عامل نجومی بنگالی کے پاس جانے کی، جس نے کبھی زندگی میں نہ نماز پڑھی ہوگی، نہ روزہ رکھا ہوگا، نہ دین کے بارے میں اس کو پتہ، نہ پاکی صفائی ستھرائی کا پتہ اس کو. اور آپ ایسے شخص کے پاس اپنے خیر کے لیے جاتے ہیں کہ مجھے اس سے خیر طلب ہو جائے گی. ہرگز آپ کو وہاں سے خیر نہیں ملے گی. شر ہی شر لے کر واپس آئیں گے. عقیدے کا بھی شر لے کر آئیں گے، جسم کا بھی شر لے کر آئیں گے، اور آپ انتہائی بدبودار انسان بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اگر کسی نے ایسا کیا ہے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، جانے انجانے جیسے بھی ہوا، میں کسی عامل نجومی بنگالی کے پاس گیا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے. اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لیجیے، ورنہ ایمان آپ کا ناقص ہے. ایمان کے اندر، عقیدے کے اندر کمی واقع ہو چکی ہے. لہذا احتیاط کیجیے. ایک اور چیز، اور اس حوالے سے آخری بات ہے استخارہ کے معاملے پہ. بہت سارے لوگ استخارہ کے اندر دعا کرتے ہوئے وہ ایک نظریہ بنا کر دعا کرتے ہیں. مثال کے طور پر، ہمارا چونکہ موضوع نکاح، زواج، شادی کے متعلق ہے، تو ہم اسی کی ایک مثال لیتے ہیں. آپ کسی جگہ پہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور آپ استخارہ کرتے ہیں. آپ استخارے میں یہ نہ مانگیں کہ اللہ یہی مجھے عطا فرما دے. یا استخارہ کرتے ہیں تو بعض لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہی چیز مل جائے، جہاں میں جو میں چاہتا ہوں، جہاں میں چاہتا ہوں میرا نکاح ہو جائے، یہیں پر ہو، اسی کے لیے میں نے استخارہ کرنا ہے. یہ سوچ رکھ کر استخارہ نہ کیجیے. استخارے کا معنی پھر نہیں رہ جاتا. استخارہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ یہ میں چاہتا ہوں، چاہتی ہوں، اس میں خیر ہے تو دے دے، خیر نہیں تو اس سے اچھا دے دے. اگر آپ یہ ذہن میں فکر اور سوچ رکھ کے استخارہ کریں کہ اللہ مجھے بس یہی چاہیے، جیسا بھی ہے، اچھا ہے، برا ہے، بھلا ہے، بد ہے، نیک ہے، جو بھی ہے، اللہ مجھے یہی چاہیے. این ممکن ہے وہ مل جائے آپ کو، لیکن اس میں پھر شاید خیر باقی نہ رہے. ہاں، یہاں پر ایک چیز میں اور بتا دوں آپ کو، آپ یہ ضرور دعا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ میں اس جگہ پر اپنا رشتہ کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، یا اللہ اس بندے یا اس بندی میں، اس عورت میں یا اس مرد میں، اس لڑکے میں یا اس لڑکی میں میرے لیے خیر رکھ دے. آپ یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ اس میں خیر رکھ دے، پھر مجھے عطا فرما. لیکن یہ کہنا کہ اللہ جیسا بھی ہے مجھے بس یہی چاہیے، مجھے یہ دے دے، مل سکتا ہے، مل جائے گا، عین ممکن ہے آپ کو یقینی مل جائے، لیکن خیر ہوگی نہیں ہوگی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے استخارہ کیجئے، مشورہ کیجئے. استخارہ اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، شریعت نے بتایا، ہمیں سمجھایا، اور اسی طریقے سے مانگیں جیسے رب سے مانگنے کا حق ہے. استخارہ کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، یہ یقین رکھ کے مانگیے کہ میرا رب میری دعا کو رد نہیں کرے گا، میری دعا قبول کرے گا، ضرور قبول فرمائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے
جہاں پہ دعاؤں کے بارے میں تذکرہ کیا وہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. ان میں ایک سبب یہ ہے کہ انسان یقین سے دعا نہیں کرتا. انسان جب دعا کر رہا ہوتا رب پہ اس کو یقین اور بھروسہ اور اعتماد نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا. انسان کہتا ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو کیا کرے. یقین سے دعا کیجئے کہ میرا رب میری دعا لازماً قبول فرمائے گا. اور قلب غافل سے دعا نہ کیجیے، بے پرواہ دل سے دعا نہ کیجیے، لاپرواہ دل سے دعا نہ کیجیے. دعا ادھر مانگ رہے ہیں، توجہ آپ کی کہیں اور ہے، ایسے دل سے دعا ہرگز مت مانگیے. دعا آپ ادھر مانگ رہے ہیں، آپ کی توجہ دائیں بائیں کے امور کے اندر ہے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی اس سے بات کر رہے ہیں. دعا مانگتے ہوئے آپ کی توجہ ہی اللہ کی طرف نہیں، جو مانگ رہے ہیں وہ خلوص سے مانگ ہی نہیں رہے، اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں، جو کچھ مانگ رہے ہیں اس کا معنی مفہوم ہی نہیں پتا. ایسے دل سے دعا مت کیجیے، یقین سے دعا کیجیے، رب دعا ضرور قبول فرمائے گا. صباحا ومساء غربا